بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں میرا موضوع تنقید نعت کا مابعد لسانیاتی تناظر ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ تنقید نعت روایتی طور پر دو اجزاء پر مشتمل رہی ہے۔ اس کا ایک جز تو نعت کے مواد اور اس کے موضوعات کے اعتبار سے رہا ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ اس نعت کے اسلوب اور اس کی زبان، اس کی حیت اور ان تحسینی عناصر پر مشتمل رہا ہے جن سے ایک نعت گو کی نعتیہ شاعری ترکیب پاتی ہے۔ روایتی ادبی تنقید بھی بنیادی طور پر انہی دو اجزاء پر مشتمل رہی ہے، یعنی ایک ادب کا مواد اور دوسرا ادب کا اسلوب یا ادب کا فنکار کی فنی محاسن۔ لیکن تنقید نعت نے اب بالآخر ایک نیا رنگ اختیار کرنا شروع کیا ہے، جسے ہم مابعد لسانیاتی تناظر کہہ سکتے ہیں۔ اس مابعد لسانیاتی تناظر میں نعت نے ایک تنقید کی ایک جس نئی کروٹ کو اختیار کیا ہے، وہ میرے خیال میں قارئین نعت کے لیے اور تنقید نعت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ تنقید نعت نے ہمیشہ اردو تنقید کے پہلو ایک الگ پہچان رکھی ہے۔ اس پہچان کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ نعت بنیادی طور پر ایک عام صنف سخن نہیں ہے۔ اس کا موضوع سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں، اس کا جو مواد ہے، اس کا ماخذ قرآن و سنت ہیں اور اسلام کی دینی روایت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نعت گو جب اس کو اپنے خاص اسلوب میں، اپنے طرز احساس کے ساتھ، اپنے سماجی، سیاسی، تاریخی تناظر میں بیان کرتا ہے، تو نعت بنیادی طور پر ایک تقدیسی صنف سخن کے طور پر سامنے آتی ہے۔ تقدیسی صنف سخن ہونے کے اعتبار سے نعت کو ایک تنقیدی تناظر میں مسئلہ بھی رہا ہے کہ کسی ادبی نقادوں نے تنقید نعت کے حوالے سے بنیادی طور پر احتیاط کے دامن کو ہاتھ میں رکھا ہے اور اس موضوع پر خامہ فرسائی سے گریز کیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ تنقید نعت جو ہے یہ ایک شاید نامناسب کام ہے، اور نعت پر تنقید کرنا گویا نعت کی تقدیسی جہت پر تنقید کرنا ہے۔ لیکن اور بالعموم جو تنقید نعت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی رہی ہے وہ تحسینی نوعیت کی ہے۔ لیکن بالآخر نعت نے اپنے اس ارتقائی سفر میں تنقید نعت نے اب نئے زاویوں سے نعت کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ خاص طور پر مغرب میں آنے والے مابعد لسانیاتی تنقیدی تناظرات نے نعت کو دیکھنے کے بھی نئے اسالیب پیدا کیے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں اس وقت ساختیات اور پس ساختیات کے حوالے سے، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے حوالے سے، بین المتنی تنقید کے حوالے سے، نو تاریخیت کے حوالے سے اور ہرمنیٹکس کے حوالے سے اور نیو ہسٹوریسزم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ کلونیل کرٹیسزم کے حوالے سے اور فیمنسٹ کرٹیسزم کے حوالے سے بھی نعت کو دیکھنے کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ نئے رجحانات بنیادی طور پر لسانیاتی موڑ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ مغرب کے تنقیدی تناظرات میں اگر ہم دیکھیں تو لسانیاتی موڑ جو تنقیدی تناظرات کے حوالے سے آیا وہ 1960 کی دہائی کے بعد سامنے آنا شروع ہوا، جس میں سوسیو کی لسانیات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف تنقیدی تناظرات نے ادب کو اور ادب پاروں کو دیکھنے کا جو عمل شروع کیا تھا، وہ عمل اپنے تاریخی مراحل سے گزرتا اس نے ایک پورے نظام فکر اور اسلوب خیال کی شکل اختیار کر لی، جسے لٹریری تھیوری کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم اردو نعت کے تنقیدی مضامین کی فہرست پر نظر ڈالیں، مثال کے طور پر نعت رنگ کے شماروں میں شائع ہونے والے مضامین اور بہت ساری دوسری جگہوں پہ شائع ہونے والے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں
ساختیات بھی ہمیں ملتی ہے، پس ساختیات کا بھی تناظرات ملتے ہیں، اس میں ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے تصورات بھی ملتے ہیں، اس میں ہسٹوریکل کرٹیسزم بھی ملتا ہے، اس میں ریڈر ریسپانس تھیریز بھی ملتی ہیں، اس میں انٹرٹیکسچولیٹی کے تناظرات بھی ملتے ہیں۔ تو ان تناظرات نے تنقید نعت کو ایک بالکل نئے ذائقے سے آشنا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی معاصر دنیا میں تنقید نعت اس حوالے سے بھی اپنی شناخت کو تسلیم کروانے کے بہت قریب ہے، اور بہت سارے عمدہ مضامین ہمارے سامنے ماضی قریب میں نظر آئے ہیں۔ اس حوالے سے میں چند اشارات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی تناظر کو تنقید نعت کے حوالے سے اب خاصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور نعت کو اس کے سماجی پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ نعت کے حوالے سے دیکھیں تو اس سماجی تناظر کی اہمیت اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے کہ عربی نعت، فارسی نعت اور اردو نعت، ان تینوں نعتیہ روایات کی اپنی ایک تاریخی نوعیت ہے۔ یہ اپنے مخصوص سماجی، لسانی اور تاریخی واقعات کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو قصیدہ بانت سواد سے قصیدہ بردہ تک عربی نعت کے جو مراحل ہیں، اسی طرح فارسی میں جو نعت کے اندر تغزل کا ایک تناظر پیدا ہوتا ہے، جس میں رومی، سعدی اور اس طرح دوسرے جو بڑے صوفی نعت گو ہیں، جامی ہیں اور عراقی ہیں، تو ان کے ہاں نعت کا ایک الگ تناظر آتا ہے۔ اور اسی طرح اردو نعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کفایت علی کافی مراد آبادی سے لے کر احمد ندیم قاسمی تک نعت کا ایک تاریخی ارتقاء ہے۔ اس تاریخی ارتقاء کو جب ہم اس کے سماجی تناظرات میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیو ہسٹوریسزم کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ تنقید نعت کو سمجھنے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نعت کا ایک بہت اہم حوالہ بین المتنی تنقید کے حوالے سے ہے کہ کس طرح نعت کے موجودہ متون ان تاریخی تناظرات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور کس طرح ماضی کی آوازیں موجودہ نعتیہ آوازوں میں سنائی دیتی ہیں، اور ایک پورا اسلوب ہمیں نظر آتا ہے جس میں نعت کی پوری روایت اپنی پوری توانائی کے ساتھ جدید نعت کے اندر جلوہ گر نظر آتی ہے۔ میں نے خود اس حوالے سے ایک مضمون سبیح رحمانی کی نعت کے بین المتنی تناظر کے حوالے سے لکھا تھا، اور اس پر بھی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اگلی نشست میں بات کروں گا۔ تو یہ پورا تناظر جو ہے اپنے تاریخی سفر میں بہت سارے ان نظریات کو اپنے جلو میں دامن میں سمیٹے ہوئے ہے جنہیں ہم لٹریری تھیوری کے تناظرات کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک گفتگو کا سلسلہ ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلی طور پر ان الگ الگ تناظرات پر میں گفتگو کروں گا، اور اپنے سامعین کو تنقید نعت کے مابعد لسانیاتی تناظر کے حوالے سے عملی تنقید کے کچھ نمونے بھی پیش کیے جائیں گے، اور تنقید نعت کے حوالے سے جدید زاویوں سے بھی اپنے سامعین کو آشنا کیا جائے گا۔ آج کی نشست میں ایک بنیادی اشارات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے تنقید نعت کے اس نئے تناظر کا، جسے میں مابعد لسانیاتی تناظر کہہ رہا ہوں، اس کا ایک ابتدائی تعارف پیش کیا ہے۔ اگلی نشست میں ہم نعت کی صنف کو اس کی تعریف کی روشنی میں اور اس کے سٹرکچر کی روشنی میں، اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ممکنہ تنقیدی تناظرات کی روشنی میں دیکھیں گے، اور یوں ہم ایک سیریز آف ٹاکس کے اندر، گفتگو کے ایک سلسلے کے اندر تنقید نعت کے ان جدید تناظرات کو اپنے سامعین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔